عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اسی واسطے کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے میری آنکھ سے چھوٹا سا آنسو بہہ نکلے مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب 1000 دینار صدقہ کرنا یہ سونے کے دینار ہوتے ہیں، اور 1000 دینار وہ بھی رب کے رضا کے لیے، رب کے رستے میں خرچ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ 1000 دینار سے زیادہ محبوب ہے کہ میری آنکھ سے چھوٹا سا آنسو بہہ نکلے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اب دیکھو کہ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اور یہ کتنا مقدس عمل ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور تنہا بیٹھ کے جب اللہ کو یاد کیا، بندے کی آنکھ سے چھوٹا سا آنسو ٹپک آئے تو بندے کو رب ذوالجلال قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اسی واسطے کہا کہ مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میری آنکھ سے چھوٹا سا آنسو بھی نکل آئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اسی واسطے ہمارے پیارے محبوب آقا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جو آواز بندہ تسبیح پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور تسبیح کے دانے جب آپس میں ٹکراتے ہیں ایک آواز اور ایک رمق جو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو اس آواز سے بندہ مومن کے رونے کی آواز زیادہ پسند ہے کہ جب بندہ مومن اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرتا ہے اور بندے کی جب رونے کی آواز پیدا ہوتی ہے تو بندے کی آواز جو رو کے پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت تسبیح کے دانوں کی آواز سے بندے کے رونے کی آواز کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھو کہ جب بندہ مومن اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور بندہ روتا ہے، یہ کیفیت بندے کو کب میسر آتی ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ مومن بیٹھتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے کہ مجھے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو رب تعالیٰ نورانی فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ نورانی فرشتہ جب اپنا پر بندے کے کلیجے کو لگاتا ہے تو بندے کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جس بندے کو یہ کیفیت میسر نہ ہو، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رونے کی حالت بنا لو، رونے جیسا چہرہ بنا لو تاکہ قیامت کے دن تجھے اللہ رب العزت رونے سے محفوظ رکھے۔ اب دیکھو کہ یہ دنیا میں رونا یہ تھوڑا رونا ہے، قیامت کے دن کا رونا زیادہ مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت جو دنیا میں روتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو رونے سے محفوظ رکھے گا۔ اب ہمارے پیارے محبوب آقا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سرکش ہوتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جو دنیا میں اپنے آپ کو غموں سے دور رکھتے ہیں، جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو پرنم ہونے سے بچاتے ہیں، فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ تعلق کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی امت کو لے کے ایک میدان میں نکلے، اب قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں سبزہ نہ اگنے کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے جب میدان میں پہنچے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تمہارے درمیان اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ واپس چلا جائے، ہم اس گناہ گار کو لے کے رب سے نہیں مانگیں گے۔ اب نماز استسقاء کے لیے پہنچے ہیں، اب گرمی بڑی ہے اور چٹیل میدان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا نہیں فرما رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تمہارے درمیان اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ واپس چلا جائے، ہم نے رب سے مانگنا ہے، تو ہم اس گناہ گار کو لے کے اب اللہ سے دعا نہیں کریں گے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک شخص بچ جاتا ہے۔ اب ایک امتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھنجھوڑا ہے، کہا کہ اے بندہ خدا، تو نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تم بڑے اطمینان سے کھڑے ہو، کیا تمہارے عذاب بالکل پاک صاف ہے؟
اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، ہاں میرے اعضاء جتنے بھی ہیں وہ بالکل پاک صاف ہے، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہاں میری ایک آنکھ جس سے میں آج کانا ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا، رب کی بندگی کر رہا تھا، رب کی عبادت میں مصروف تھا کہ میرے آگے سے ایک عورت گزری تھی تو میری ایک آنکھ نے دیکھا تھا بائی چانس، تو جس وقت وہ عورت گزر کے گئی میں نے اپنے انگوٹھے کو اوپر رکھا اور اتنا دبایا کہ اس آنکھ کو نکال کے اس عورت کے پیچھے پھینک دیا۔ کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی اس طرح کی غیر شرعی حرکت کرے وہ گندا اعضاء میں اپنے جسم کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، تو میں نے وہ آنکھ نکال کے اے اللہ کے نبی اس عورت کے پیچھے پھینک دی تھی۔ اب میرا جتنا بدن ہے وہ بالکل پاک صاف ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک بچے ہو، بڑے قیمتی بچے ہو، اب تم ہاتھ اٹھاؤ، تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس امتی کو یہ اعزاز دیا، اس امتی نے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے تو رب ذوالجلال نے فوراً بارش کا نزول فرما دیا ہے۔ اب دیکھو کہ جب بندہ مومن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو غیر محرم سے بچاتا ہے تو اللہ کے نبی بھی اسے عزت دیتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ امتی ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب ذوالجلال فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا